Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! Haktır Allah! Haydır Allah! السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فیضان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان ٹی وی۔ سلطان عثمان اول کو عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے، ایک ترک کائی قبیلے کے سردار اور ترک کے ہاں 1258 میں پیدا ہوئے۔ اپنی اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد کے زیر سائے کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کی سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوقی سلطنت کی سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، لیکن وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پراثر صوفی شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ اکثر و بیشتر ترک سے بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ کا مہمان بھی بنا۔ ایک مرتبہ عثمان نے شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، انہوں نے عثمان سے اپنی بیٹی کی شادی کا انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان شیخ ادابالی کی درگاہ پر سویا ہوا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بنا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ پھر عثمان کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں آدھی زمین میں پھیل گئی۔ اس درخت کی جڑوں سے دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور اس درخت کی شاخیں 4 بڑے پہاڑوں کو سنبھالے ہوئے تھیں۔ درخت کے پتے تلواروں سے مشابہ تھے۔ اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درخت کے پتے ایک بر اعظم کی طرف ہو گئے۔ وہ بر اعظم ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان نے یہ خواب ادابالی کو بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراً اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا۔ کچھ کے مطابق شیخ کی بیٹی مال خاتون ہی تھی اور انہی سے اور خان پیدا ہوا۔ کچھ کے مطابق وہ عثمان کی دوسری بیوی رابعہ بالا خاتون تھی، جن سے ان کا دوسرا بیٹا علاء الدین پیدا ہوا، اور مال خاتون کے والد عمر بے ہیں۔ بہرحال اس خواب سے سبھی متفق ہیں۔ یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے سلطنت عثمانیہ کا خدائی اشارہ تھا۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود سے اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمک دان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادابالی نے ہی دی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان کی پہلی بڑی فتح کیسے ہوئی؟ عثمان نے کراجہ اثار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو کراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کے تمام علاقہ جو عثمان نے بروز شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جگیر میں دے دیا اور اسے نیزبک کا خطاب دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔
1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ 1300 میں ایشیائی کوچک میں تاتریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہریوں کے انتظامی معاملات میں بھی مصروف رہا۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، بہت کام کیا۔ کچھ ترک سرداروں نے جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ 1300 میں ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا، اسے فتح کر کے اپنی نوزائید سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کو بڑی فوج کے کرج حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر سعود تک پہنچ گیا۔ برسا، نائسا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کے بعد میں سلطان اور خان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہوں نے تاتریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتریوں نے عثمان کی مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اور خان کو تاتریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا، اور خان نے تاتریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینی سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امید پر پانی پھر گیا۔ 1317 میں عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اس محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اور خان کو انا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اور خان نے برسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں برسا اور خان کے دور میں فتح ہوا، یعنی برسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امرا سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قبل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق برسا کے فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ برسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اور خان کو طویل نصیحت کی، لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی۔ سلطان عثمانیہ کی قبر برسا ترکی میں ہے۔